قیامت سے پہلے رونما ہونے والی چند بڑی نشانیاں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے نفخ صور تک مندرجہ ذیل علامتیں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مہدی کے معنی ہیں ہدایت پایا ہوا۔ امام مہدی موعود یعنی جن کا علامات قیامت میں ذکر ہے اور قرب قیامت میں جن کا ظہور کا وعدہ ہے، ایک خاص شخص ہے جو دجال موعود یعنی جس دجال کا امام مہدی سے پہلے ہونے کا وعدہ ہے، طے وقت میں ظاہر ہوں گی، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ نصارہ سے جنگ کر کے فتح یاب ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ قد مائل با درزی، قوی الجثہ، رنگ سفید، سرخی مائل چہرہ کشادہ، ناک باریک و بلند، زبان میں قدر لکنت، جب کلام کرنے میں تنگ ہوں گے تب زانوں پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا۔ 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد 7 یا 8 برس تک زندہ رہیں گے۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی جس کا ترجمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ نمبر 2، اس سال ماہ رمضان میں 13ویں تاریخ کو چاند اور 27ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلے گا۔ امام مہدی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ عرب کی افواج ان کی مدد کو جمع ہوں گی۔ کعبہ کے دروازہ کے آگے جو خزانہ مدفون ہے، جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں، نکالیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ دمشق کے قریب نصارہ کے لشکر جرار سے جنگ ہوگی۔ مسلمانوں کے 3 فریق ہوں گے۔ ایک وہ جو نصارہ کے خوف سے بھاگ جائیں گے، معاذ اللہ، ان کی توبہ کبھی قبول نہ ہوگی اور وہ حالت کفر میں مر جائیں گے۔ ایک فریق شہید ہو جائے گا اور افضل شہداء کا مرتبہ پائے گا۔ تیسرا فریق فتح پائے گا اور ہمیشہ فتنے سے امن میں رہے گا۔ نمبر 4، دجال موعود ایک خاص شخص ہے۔ یہ قوم یہود سے ہوگا اور اس کا لقب مسیح ہوگا۔ داہنی آنکھ اندھی ہوگی اور اس میں انگور کے دانے کی مانند نخونہ ہوگا۔ اس کے بال حبشیوں کے بالوں کی مانند نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا اور اس کے ماتھے کے عین بیچ میں کافر اس طرح لکھا ہوگا، کافر، جس کو ہر ذی شعور پڑھ لے گا۔ اول وہ ملک شام و عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، معاذ اللہ، پھر اصفہان میں آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام وہ بہشت رکھے گا۔ دراصل اس کی دوزخ جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی اور اس کی جنت دوزخ کے اثر والی ہوگی۔ زمین میں دائیں بائیں فساد ڈالتا پھرے گا اور بادل کی طرح پھیل جائے گا۔ اس سے پہلے سخت قحط ہوگا اور وہ عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا جو استدراج کے حکم میں ہوں گے۔ مسلمانوں کو ان کی تسبیح و تحلیل روٹی اور پانی کا کام دے گی۔ پھر مکہ کی طرف آئے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کے سبب مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا اور احد پہاڑ کے پاس ڈیرا لگائے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر 2 محافظ فرشتے ہوں گے، اس لیے دجال اندر نہ جا سکے گا۔ پھر دمشق کی طرف روانہ ہوگا، جہاں امام مہدی ہوں گے۔ وہ امام مہدی سے مقابلہ کرے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ لشکر درست کر کے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔
نمبر 5، اتنے میں عصر کا وقت ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارہ پر زرد لباس پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ دہرے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ جب سر نیچا کریں گے تو پسینے سے قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو امامت کے لیے کہیں گے۔ غالباً پہلے امام مہدی رضی اللہ عنہ امام ہو کر نماز پڑھائیں گے تاکہ تکریم امت ہو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آمادہ ہوں گے۔ آپ کے دم یعنی کہ سانس کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو وہ ہوا لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہ ہوا بھی وہاں تک جائے گی۔ آپ دجال کا تعاقب کریں گے۔ باب لد ملک شام کا پہاڑ یا گاؤں کے پاس اسے گھیر لیں گے اور نیزے سے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اگر اس کے قتل میں حضرت عیسیٰ جلدی نہ کریں تو وہ کافر نمک کی طرح خود بخود پگھل جائیں۔ پھر لشکر اسلام دجال کے لشکر کو کہ اکثر یہودی ہوں گے بکثرت قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ خنزیر قتل کیے جائیں اور صلیب کے جس کو نصارہ پوجتے ہیں توڑ دی جائے، اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ وہ اسلام لائیں۔ پس اس وقت تمام دنیا میں دین اسلام پھیل جائے گا، کفر مٹ جائے گا، خوب انصاف راج ہوگا، جور و ظلم دنیا سے دور ہو جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت 7 یا 8 یا 9 برس کی ہوگی بخلاف روایات۔ پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کریں گے۔ نمبر 6، اس کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوگا اور دنیا اچھی حالت پر ہوگی۔ پھر یکایک وحی الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں گے، اور قوم یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو جو 2 پہاڑوں کے درہ میں تھا مستحکم بند کر دیا تھا۔ اخیر زمانہ میں اس وقت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت غر قوم پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخر کار آسمانی بلا سے خود بخود مر جائیں گے۔ پھر زمین میں خیر و برکت ظاہر ہوگی، لوگوں کو مال کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، ایک سجدہ کرنا دنیا و مافیہ سے اچھا جانیں گے۔ یہ خیر و برکت 7 برس تک رہے گی۔ اس عرصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر دنیا سے انتقال فرمائیں گے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے اور قیامت میں وہیں سے اٹھیں گے۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے۔ وہ اچھی طرح عدل کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن شر و فساد و کفر و الحاد پھیل جائے گا۔ اسی طرح 2-3 شخص یکے بعد دیگرے حاکم ہوں گے، لیکن کفر و الحاد بڑھتا جائے گا۔ پھر اس زمانے میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے۔ نمبر 8، انہی دنوں میں آسمان سے ایک دھواں نمودار ہوگا کہ اس سے مومنین کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں کو نہایت تکلیف ہوگی۔ نمبر 9، انہی دنوں ماہ ذوالحجہ میں قربانی 10 ذی الحجہ کے دن کے بعد کی رات بہت دراز ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے اور مویشی چراگاہ میں جانے کے لیے بہت شور کریں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ڈر کر کے روئیں چلائیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ اس رات کی درازی 3 یا 4 رات کے برابر ہو جائے گی۔ نمبر 10، پھر قرص آفتاب تھوڑے نور کے ساتھ جیسا کہ گہن کے وقت ہوتا ہے مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا، اور اتنا بلند ہو کر کہ جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا اور حسب عادت مشرق سے طلوع کرے گا۔
اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی، استغفر اللہ۔ نمبر 11، اس کے دوسرے روز مکہ کا پہاڑ صفا نام زلزلہ آ کر شق ہو جائے گا، اور ایک جانور جس کی عجیب صورت ہوگی باہر آئے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے میں مہر سلیمانی ہوگی۔ عصا موسیٰ سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا، اور مہر سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان و کافر کھلم کھلا پہچانے جائیں گے، اور یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ کافر پھر ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ اس کے 100 برس بعد قیامت آئے گی۔ نمبر 12، پس دابۃ الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد، یعنی جب قیامت میں 40 برس رہ جائیں گے، تو شام کی طرف سے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوائے سرد چلے گی، جو بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کے اثر سے کوئی اہل ایمان اور اہل خیر زمین پر نہ رہے گا، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مومن پہاڑ کے غار میں چھپا ہوگا تو یہ ہوا پہاڑ کے غار میں پہنچ کر اس کو مارے گی، پھر سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ نمبر 13، پھر حبشہ کے کفار کا غلبہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے معاذ اللہ، اور اس کے نیچے سے خزانے نکالیں گے، ظلم و فساد پھیلے گا، جانوروں کی طرح لوگ کوچہ و بازار میں ماں بہن سے جمع کریں گے معاذ اللہ، قرآن کاغذوں سے اٹھ جائے گا، شہر اجڑ جائیں گے، قحط و وبا کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی اور کچھ امن ہوگا، دوسری جگہ کے لوگ وہاں آئیں گے، جس سے وہاں لوگوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 14، کچھ مدت کے بعد جنوب کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ نمبر 15، اس کے بعد 5 برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر ہوگا، لوگ شیطان کے بہکانے سے بتوں کی عبادت کریں گے، ان کو روزی کی فراخی حاصل ہوگی، اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ باقی رہے گا۔ تب سور پھونکا جائے گا اور قائم ہو جائے گی قیامت۔ لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے اور مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے کہ یکایک جمعہ کے روز جب محرم کا عشرہ ہوگا، الصبح صبح آواز آئے گی، لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ وہ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ کڑک اور رعد کے برابر ہوگی۔ تب لوگ مرنے شروع ہوں گے۔ سور ایک چیز بغل کی مانند ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو منہ سے بچائیں گے۔ اس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، جاندار مر جائیں گے، درخت اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے، چاند، سورج ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین معدوم ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فنائے کلی سے یہ 8 چیزیں مستثنا ہیں، ان کو فنا نہ ہوگی۔ نمبر 1، عرش۔ نمبر 2، کرسی۔ نمبر 3، لوح۔ نمبر 4، قلم۔ نمبر 5، بہشت۔ نمبر 6، دوزخ۔ نمبر 7، سور۔ نمبر 8، ارواح۔ سور وہ جو قیامت میں بجائیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، لیکن ارواح پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہوگی، اور بعض علماء فرماتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ان 8 مذکورہ چیزوں میں بھی ایک دم بھر کے لیے فنا آئے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَمِنَ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کا ملک ہے؟ جب کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ملک اللہ واحد و قہار، ملک اللہ واحد و قہار ہی کا ہے۔ یہ پہلے نفخے کا بیان تھا۔ 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے ہر چیز دوبارہ ہو جائے گی۔ اس کی کیفیت
اس کی کیفیت والبعث بعد الموت میں درج ہے۔ والسلام۔